رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی برکت والی، سعادت والی، مصروفیت والی اور عبادت والی تھی کہ اس میں غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی سے عبادت میں اس قدر مصروف تھے کہ اس میں اضافے کا کوئی امکان اور گنجائش نظر نہیں آتی۔ ازواج مطہرات کو وقت دینا، خطبہ ارشاد فرمانا، مسجد نبوی میں پڑھانا، باہر سے آنے والے قافلوں سے ملاقات کرنا، جہاد کے لیے بعثات کو، مجاہدین کو روانہ کرنا، انٹرنیشنل جو ڈیلیگیشنز یا وفود ہیں ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا، مذاکرات کرنا، مدینہ منورہ کے مقدمات کو نمٹانا اور ایز اے چیف جسٹس بھی اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم، اس کے حلقات میں وقت دینا، اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں ایسا وقت لگانا کہ صبح کے وقت بھی اذکار میں، نماز کے بعد بھی اذکار میں، اور رات کے وقت اللہ کی ایسی عبادت کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن ہو جاتی۔ اتنی ساری یہ مصروفیات ہیں۔ پہلے ہی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت مصروف زندگی گزار رہے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ، تین الفاظ اس روایت میں آئے، اپنی کمر کس لیتے، گھر والوں کو جگاتے، وأحیا لیلہ، اور ساری رات بیدار رہتے۔ اللہ کا فضل ہے، آخری عشرہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں نصیب کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ عبادت کا عشرہ ہے، استغفار کا عشرہ ہے، انفرادی تعلق باللہ کا عشرہ۔ میں صرف چند ایک باتیں آداب کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں سر فہرست اور سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ کے دائیں اور بائیں خیمے لگے ہوئے، ان میں ہمارے معتکفین احباب ہیں جنہوں نے اپنے 10 دن اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیے ہیں، اور خیمے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی پرائیویسی ہے، یہ خاص ان کی جگہ ہے، اس میں کسی غیر متعلقہ شخص کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کی بھی ہم نے یہ تربیت کرنی۔ اس وقت بھی اس خیمے سے کہ بچوں کی آوازیں آ رہی، امجد بھائی دیکھیں گے ذرا کون سے بچے بیٹھے، ان کو پیار سے سمجھائیں۔ تو خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی معتکف کے خیمے میں کسی اور کے لیے داخل ہونا بالکل درست نہیں ہے۔ یہ معتکف کی پرائیویسی ہے، وہ پردہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ 10 دن کے لیے اللہ نے اسے اپنے گھر میں بلا لی ہے، یہ اس کی جگہ ہے، کسی دوسرے بندے کے لیے اس میں داخل ہونا درست نہیں ہے۔ تو ان کی پرائیویسی کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، اور معتکفین احباب سے بھی گزارش ہے کہ وہ خود بھی اپنی پرائیویسی کا خیال رکھیں گے۔ ایک خیمے کے اندر 2 ساتھیوں کا آپس میں جمع ہو کے گپ شپ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور جب بھی فرصت ملے تو معتکفین اپنے خیمے میں بیٹھیں، وقت گزاریں۔ دوسری بنیادی گزارش یہ ہے
کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ انہوں نے خاص ایک ہمیں ماحول دیا، ایک خاص تربیت کی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے اس ماحول کو باقی رکھنا ہے، بلکہ اس میں بہتری لانی۔ عام طور پہ بعض دفعہ مساجد میں، جیسا کہ ہماری پاکستانی قوم کا مزاج ہے، کہ ہم عبادت کو بھی جشن بنا لیتے ہیں، سموسے، پکوڑے، مٹھائی، لمبی چوڑی تقریریں، جلسے۔ آخری عشرہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے، اور زیادہ انفرادی عبادت کے لیے۔ قیام اللیل اجتماعی ہے، یہ تو اجتماعی ہی سنت ہے، باقی ذکر، اذکار، تلاوت، تعلق بالقرآن۔ تو دوسری اہم ترین گزارش اس حوالے سے یہ کہ اس کو ہم نے جشن نہیں بنانا، اس کو ہم نے عبادت رکھنا، اور خصوصاً مسجد کا ماحول، اس کا تقدس، اس کی روح، اس کی پاکیزگی، اس کی بالیدگی، اور روح کی طراوت اور روح کی خوراک اس میں ہے کہ ہر بندے کو انفرادی عبادت کا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے۔ اس کے لیے ٹولیاں بنانا، گپ شپ کرنا، گفتگو کرنا، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں، کسی بچے کے علم میں نہیں ہے، کسی نوجوان کے علم میں نہیں ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں یہ بالکل مناسب نہیں۔ بعض دفعہ میں محسوس کرتا ہوں کہ نوجوان بیٹے مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اونچی اونچی باتیں کرتے کرتے آئیں گے، وضو خانے پہ بیٹھیں گے، اونچی باتیں کر رہے ہوں گے، تو یہ مسجد کے آداب کے بالکل منافی ہے۔ مسجد کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک پاکیزگی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ افسوس ہے اس شخص پہ جو ایک اپنے جیسے دو آنکھوں والے اور دو ہاتھوں والے جج کے کمرے عدالت میں جائے تو وہاں اس کو بڑا پتا ہو کہ میں جج کے سامنے کھڑا ہوں، تھانے میں جائے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، کسی بڑے کے گھر جائے تو اس کو پتا ہو میں کس کے پاس آئے ہوں، اور اللہ کے گھر میں آئے تو اسے پرواہ ہی کوئی کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں۔ تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بنیادی چیز ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی کرتے ہیں۔ ایک بندہ کس کیفیت میں بیٹھا ہے، کیسی وہ دعا کرنا چاہ رہے ہیں، ادھر سے دو چار گپ شپ کر کے ہنس رہے، تو اس کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی، ان کی گپ شپ کا اثر اس کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ اپنا وقت بھی اس طرح ضائع کر بیٹھیں گے، دوسروں کا وقت بھی ضائع کر بیٹھیں گے۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ مسجد میں بالکل خاموشی کی روح ہونی چاہیے، حتیٰ کہ قرآن مجید ایسی اونچی آواز سے پڑھنا جس سے دوسرے بندے کو تشویش ہو رہی ہو اور اس کے معمولات متاثر ہو رہے ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تم سب اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو تو ایک دوسرے کے اوپر اونچی آواز نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں شور ہو رہے، کسی کو بھیجا ان کو بلا کے لو، ان کو بلایا، پوچھا من ای بلد انتما، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہاں فلاں علاقے سے آئے۔ کہنے لگے تم دور سے آئے ہو، اگر تم مقامی ہوتے اور اسی شہر سے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم اللہ کے نبی کی مسجد میں آوازیں اونچی کر رہے۔ اسی طرح سے یہی گزارشات میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بھی ہیں
بچیاں عبادت کریں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، مائیں بہنیں عبادت کریں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دروازے سے بار بار آنا جانا، بھاگنا، چیزیں منگوانا، کھانا، اس کے لیے تاخیرات نہیں ہے۔ تاخیرات لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ اور آخری گزارش اس حوالے سے یہ کہ انشاءاللہ تعالی قیام اللیل سنت کے مطابق جاری رہے گا، ہم 2 رکعت پڑھا کریں گے، اس کے بعد وقفہ ہوگا تاکہ ہم انفرادی عبادت کر سکیں، امام صاحب بتا دیا کریں گے کتنا وقفہ ہے۔ تو اسی طرح سے انشاءاللہ تمام تاخیراتوں میں اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت رکھے، اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر نصیب فرما دے، ایسی رات کہ اس کی عبادت 84 سال کی عبادت سے بہتر۔ 84 سال تو ہماری آج کل زندگی بھی نہیں ہوتی، 50 60 70 سال میں اگلے جہان ہوتے ہیں، تو ایک ایسی رات مل جائے کہ اس کی عبادت 84 سال سے بہتر ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے، اور محنت بھی کرنی چاہیے، اور جب بھی انفرادی وقت ملے کسی اور کے پاس بیٹھنے کی بجائے، میں تو کہتا ہوں کہ راتوں کے اندر دیگر مسئلے بھی زیادہ نہیں پوچھنے چاہیے۔ کوئی فقہی مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، کسی کو خواب آیا وہ پوچھنے لگ گئے، تو اس کے اپنے موقع ہیں، پوچھیں، لیکن ان راتوں میں آپ نے پوچھنا ہی ہے تو توبہ کا طریقہ پوچھیں، طاق رات میں دعا کون سی پڑھنی یہ پوچھیں۔ باقی مسئلے تو سارا سال چلتے رہتے ہیں، تو نہ ان مسئلوں میں الجھنا چاہیے، نہ ان مسئلوں میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں خصوصاً زیادہ توجہ توبہ پہ، انابت پہ، استغفار پہ، دل کی نرمی پہ، قیام پہ، تلاوت پہ، دعا پہ، مناجات پہ، ان چیزوں پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔